ہر مسلک ہر مذہب کا کسی نہ کسی نقطے تے اختلاف ہے. مذاہب کی گل نہیں کرتا، مسالک کی گل کر رہے ہیں. کسی نہ کسی نقطے تے اختلاف ہے ہر مسلک کا، لیکن موت والے مسئلے سے کسی کا اختلاف ہے. ہر کوئی منتا ہے کہ قانون قدرت پہ مرنا ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ہر کسی نے ذائقہ چڑھانا ہے. لیکن ایک گل ذہن نشین کر لو، ہر کسی موت کا ذائقہ چکھنا پر ہر ایک کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی. اشارہ کا لفظ کرا، سلیمان علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا، اسرائیل آیا، روح قبض کرا، بیت المقدس کی تعمیر ہو گئی. جن کام کر رہے خوشیہ سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. اللہ فرماتا میں جنہ کے کچھ جن، پرندے ہیں جو کچھ پرندے، انسان ہیں جو کچھ انسان سلیمان کے تابع کر گئے. سلیمان بڑے جلالی نبی سن. سبحان اللہ. جن کام کر رہے سن بیت المقدس کی تعمیر ہوئی تھی، بھاری بھاری پتھر چک چک کے لیا کے رکھ رہے سن. اللہ کا نبی ایڈا سخت مزاج سی اس معاملے ڈسپلن تے کوئی سمجھوتا نہیں سن کرتے. کام ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی، اسرائیل آ گیا. ہاں جی کیویں آیا؟ آ کے جی موت کا پیغام لے کے. اللہ کے نبی نے اللہ کو عرض کی تھی، مولا تیرا حکم ہے، تیرا قانون ہے، میں حاضر ہوں، تیرا سر دے کے چوک گیا. لیکن اگر میری موت واقعہ ہو گئی، جنہوں نے پتہ لگ گیا تیرا گھر ہی رہ گیا، یہ کوئی نہیں کرنا. آواز قدرت آئی، سجنا دس کی کرنا؟ عرض کی تھی، مولا میں یہ نہیں کہنا کہ میری زندگی بتا، میں یہ جاننا موت آ جائے گا، ایک گھڑی کے پیچھے نہ ہو جائے، میری روح بھی قبض ہو جائے، پر جنہوں نے بھی پتہ نہ لگے. سبحان اللہ. یہ جو ہو سکتا ہے میں بندہ مار گیا تو پتہ نہیں لگا. پھر غسل کفن کا اہتمام کرنا، جنازہ ہونا، تدفین ہونی. نبی نے آخیا یا اللہ یہ کرنا جنہوں نے پتہ میری روح بھی نکل جائے، کام بھی ہوتا رہے. یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے پتہ سی اللہ کل شیء قدیر ہے، اونچا سے ہو سکتا ہے. عرض کی تھی مولا جنہوں نے پتہ نہ لگے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آسان ہے کہ کھڑے. اللہ فرمایا اسرائیل روح قبض کر. روح قبض کی تھی، روح نکل گئی نبی کی روح. ہر موت ایک جیسے جن بھاج بھاج کے پتھر ٹوک رہے تھے. 6 مہینے گزر گئے، نبی دی روح نکلی نبی کی روح. نبی ڈنڈے کو لے کے کھڑے جن بھاج بھاج کے کام کر رہے. جب 6 مہینے گزرے، بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی. ہاتھ باندھ کیا کہ ساڑھے آقا ہونا کی حکم ہے. ایک جڑا حکم دیتا سی کام پورا ہو گیا، نال ہی نبی زمین تے لیٹ گئے. تلیاں ملیاں کی ہویا، شور پہ گیا جی نبی وصال کر دیا. کدو آج تے نہیں کیتا، پتہ کرو کدو کیتا. وہ جڑا ڈنڈا لے کے کھڑے سن انہوں تو لوگ دیمک نے چاٹ لیا سی. وہ چیک کرو کہ کتنا ایک حصہ کیڑا کھا چکے ہیں. چیک کیتا گیا، ماہرین نے پوچھا جتنا چٹ چکے ہیں اتنا حصہ کتنے عرصے کیڑا کھانا. انہوں نے دسا جی کم از کم 6 مہینے. پتہ لگا نبی آج پردہ نہیں کیتا، نبی نے 6 مہینے گزر گئے. یہ یاد رکھا جی ہر موت ایک جیسے. ہوں سمجھ تو لگی میری گل. نبی 6 مہینے ڈنڈا لے کے کھلوتے. کوئی بندہ میں 6 منٹ میں چلو 6 سیکنڈ میں یہ کھلا کے ہو سکتا ہے، لیکن رب چاہے تو اللہ کل شیء قدیر. اور یہی سوال ہے کہ جیڑا رب اوپن زمین تے 6 مہینے نبی نو کھلائی رکھے، روح نکل گئی، بدن دے نیڑے کیڑا بھی نہیں لگتا. لکڑی نو تے کیڑا کھا رہے لیکن نبوت دے بدن دے نیڑے نہیں لگتا. سمجھ آ گئی؟ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی اگر اپنے پیارے رب اوپن سلامت رکھتا ہے کہ زمین کے اندر کتنا تحفظ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زمین کے اندر کتنا تحفظ ہوئے گا. اور جنہ شہزادیاں دی شہادت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، طاہر صاحب نے ذکر کیا، فرشتہ صاحب کو تسی سنتے ہو، علماء روزانہ بیان کر رہے ہیں. جڑی انہاں دی موت ہے نا وہ دے بارے میں رب فرماندا ہے ولا تقولوا یہ فی سبیل اللہ اموات. جڑا میرے راہ چ لگنے مارے جانے لا تقولوا ان مردہ آخر بھی نہیں، بل احیا بلکہ ہوتا ہے. یا اللہ آخنا بھی سوچ سکتے ہیں. فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. سوچنا بھی. سبحان اللہ.
سوچنا بھی نہیں. پھر والا خیال فرمایا بلکہ وہ زندہ عند ربی اللہ دی بارگاہ یرزقون رزق دیتا جاتا ہے. پہلے مقام پہ فرمایا مردہ آنکھی بھی نہ, دوسرے مقام پہ فرمایا سوچی بھی نہ. یا اللہ کیوں؟ فرمایا ولکن لا تشعرون, میں تمہیں شعور ہی نہیں دیتا کہ تم انہاں دی زندگی میں سمجھ سکتے. تیرا دماغ اتنے پہنچ ہی نہیں سکتا کہ تو انہاں دی زندگی میں سمجھ سکتے. تسی دیکھو قرآن کریم دے اندر اللہ نے ایک مقام تے فرمایا, ہن دیکھ لو اتنے مردے نے مثلا صحابہ شہید ہوئے, یہ آیت انہوں نے بارے چ نازل ہوئی, رب فرماندا مردہ نہ آکھ. ہن ہر شہید دے بارے چ یہی حکم ہے کہ جڑا اللہ دی راہ چ لڑدیا مارا جے رب دا فیصلہ ہو مردہ نہیں, بندہ کیا ہو زندہ. ہن کیا اس کام عقل مندی نہیں, اگر عقل کا گھوڑا دوڑاواں گے تو پھر سب تو پہلے کوئی بندہ تمہیں آکے نہیں عقل کیسے مانتی ہے, بندہ مار کے مٹی کے نیچے چلا گیا, منو من مٹی ڈال دی کہ وہ زندہ کیسے. انہوں پوچھو پہلے یہ دس بغیر ماں باپ کے کوئی انسان دنیا جا سکتا ہے؟ اچھا چلو تسی دسو آ سکتا نہیں آ سکتا. آدم علیہ السلام آئے یا نہیں آئے؟ بغیر خامن کے کوئی عورت بچے جنم دے سکتی؟ عیسیٰ آئے یا نہیں آئے؟ اے بابے کو سوٹے ہوتے ہیں آسان ڈنڈے, کبھی کسی بابے سے سوٹے جو سپ نکلے موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے جو نکلے آسان. کبھی پہاڑیں جو ڈاچیاں پیدا ہوئی صالح کی خاطر ہوئی, کبھی کسی مرد جو عورت پیدا ہوئی خالقہ منہا زوجہا آدم کی کمی پسلی چمائی ابا پیدا. ان کچھو عقل دا گھوڑا دوڑاؤ, عقل تے نہیں مانگی. مولا جی ذرا اے تے دسو بغیر ماں باپ دے آدم کے میں مولوی فوراً آکے اللہ کی قدرت ہے. ان کو بغیر باپ دے عیسیٰ کے میں آکے اللہ کی قدرت ہے. ان کو موسیٰ کے جنڈے جو صاحب کے میں پیدا کہ اللہ کی قدرت ہے. ان کو پہاڑ جو ڈانچی کے میں پیدا کہ اللہ کی قدرت ہے. آپ کو مائی ابا جناب آدم کی پسلی چکے میں پیدا ہوتا ہے آگے کہ اللہ کی قدرت ہے. ان کو شرم کر ایڈیاں قدرتہ مانگا ہے. رب اپنے بندے کو قبری زندہ رکھ سکتا ہے, رب کی قدرت نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اسی ساؤنڈ کی تعریف تو بڑی کی آواز کو لگتا ہے. اب تھوڑی آواز دے کے دیکھو, آواز کوٹے نہیں تجھے ڈبے لائے نہیں کہ قریب ہونے تھے اٹھے نہ ہونے. اب کوئی بھائی محبت نہ سبحان اللہ. حاضرین اکرام, زمین کے اندر بدن کا تحفظ کرنا اس ذات کا کام ہے. وہ اللہ کلی شہید جگیر قادر مطلق وعدہ خبردار جیڑے میری راہ چلنے مارے جان مردہ سوچنا بھی نہیں, مردہ آکھنا بھی نہیں. میں تو مردہ روح نکل گئی, مردے کی تعریف کی روح ہوئے تو کوئی مردہ نہیں کرتا, یہ روح نکل گئی پھر مردہ ہو گیا. پھر خیال آتا ہے کہ انہیں بولنا والے نے گنگا آکھیا, بیٹھن والے مونا آکھیا, سنن والے کو ڈورا آکھیا, کتے سوم بوک مومی ہو. کوئی بڑے خائن تھا, میں کہا مولا ابو جال سوزا بھی سی, ابو لاب دیکھتا سی, اتبا شہبہ ڈورے نہیں سکتے, بول دے سکتے, بیٹھ دے سکتے. اس کے باوجود گنگے بھی ڈورے بھی اندھے بھی سمجھ نہیں آئی. آواز آئی سن دے ہیں ڈورا اس کو آکھیا کہ تانی یار دا ذکر نہ سن سکے, ڈورا نہیں تو اور کی آپ دیتی ہے جیڑی آپ ذکرے, جیڑی آپ مصطفیٰ نہ کے جان سکے, انی نہیں تو اور کی زبان دیتی ہے جیڑی زبان ذکرے یار نہ کر سکے, گونگی نہیں تو اور کی. ہن اسی طرح رب نے زندہ نو مردہ کہہ دیتا, مردہ نو زندہ کہہ دیتا. تو انہوں سمجھ لگ گیا یعنی کہ جیڑا اللہ دی راہ مر گیا مردہ ہو گیا, اللہ مردہ آکھنا بھی نہیں سوچنا بھی. یا اللہ پھر مردہ کون ہے؟ فرمایا انک لا تسمیع الموتیٰ. کاش کہ تسی میری پوری گل سمجھو. انک لا تسمیع الموتیٰ, محبوب کافر مردہ تسی نہیں سنا سکتے. کمال ہوگی. میں کہ مولا نفساں چل رہی ہیں, خون رگن گردش کر رہے ہیں, تردے پھردے بولدے چالدے, انہاں نوں مردہ آکھ دیتے تے جنہاں دے دھڑ کر بلائے جڑا گئے سیر شام دے بازاراں وچ پہنچ گئے, انہاں نوں مردہ سوچنا بھی نہیں, آکھنا بھی نہیں. مولا پھر موت تے حیات دا فرق کی ہے؟ آواز قدرت آئی ایک ہی اصول دسنا سی, موت مصطفیٰ نال غداری دا نام ہے, حیات محمد نال وفاداری دا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت, علماء اہل سنت. گل نہیں سمجھ آئی؟ موت مصطفیٰ نال غداری دا نام ہے,
حیات میرے نبی نال وفاداری نال. سبحان اللہ. علماء بیٹھے چلو میں ایک مسئلہ تیری بھی اصلاح ہو جائے گی تو ہمیں مسئلہ سمجھ آ جائے گا. اگر کسی عورت کا روزہ ہوئے نا, فرض روزہ نفلی بھی نہیں, فرض روزہ ہو گیا, خامن ہوئے ذرا سخت, انہوں اجازت دے کہ بھئی اگر تیرے ذہن ہی آئے کہ نمک بوتا پہ جائے یا گھٹ ہوئے یا مرچ زیادہ پہ جائے, مزاج کے مطابق نہ بنے, رس نہ جائے, ناراض نہ ہو جائے, اس عورت کو اجازت دے چپ کے تھوک دے, روزہ نہیں بنے گا. اس مسئلے کا تو ماشاءاللہ تو ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن فرض روزہ بھی چک کے ٹیسٹ محسوس کرے پھر بھی نہیں پوکا. ہم میں نے دسو یہی کام میں کرا دے رک جائے. کفارہ کی ہے 60 روزے, 60 یا مسکینوں کو 60 مسکینوں کو کھانا کمانا, 2 صورتیں ہیں. انہیں دسو وہ جن نے چکیا انہوں نے کوئی کفارہ نہیں, وہ تو روزہ نہیں نہیں جی میں کفارہ کیوں دیں. آواز قدرت آئی مولوی کا علم سمجھ. جس بی بی ذائقہ چکیا نا کھانے دا, اس مجازی خدا دی محبت دی چکیا, مجازی خدا دے پیار چکیا ہے. میں کہا پھر نتیجہ کی نکلیا, نتیجہ یہ نکلیا کہ جڑی عورت مجازی خدا دی محبت دے سالن دا ذائقہ چکے, رمضان دا روزہ او دا روزہ نہیں توڑدا, کہ جڑا خدا دی محبت وچ حقیقی خدا دی محبت وچ موت دا ذائقہ چکے, زندگی دا روزہ او دا کیویں ٹوٹ سکدا ہے. جڑا خدا دی محبت دی جام شہادت نوش کرے. پھر جنہاں شہیداں دی اسی گل کر رہے ہیں, وہ عام شہید نہیں ہوتے, شہید اعظم. وہ کون نے؟ شہید اعظم. اور جدی بھی شہادت دی شہرت ہوئی نا, جدی شہادت تو بعد یہ وہ شہید نے شہادت 56 سال بعد ہوئی, چرچے کر لی. اور متے کوئی ایک گل ذہن وچ رکھے کربلا نہ ہوندی حسین کو کون جاندا, کربلا نہ ہوندی حسین دی شہرت نہ ہوندی. یہ سوچن تو پہلے یہ گل ذہن ضرور لے آیا جے میرے نبی واقعہ کربلا تو بعد حسین کو موڑیا تے نہیں چکیا, کربلا تو پہلے موڑیا تے چکیا. میرے آقا نے نہ دی محبت تسی سن رہے سو, الا المودۃ فی القربى. اللہ نے حکم دیتا کہ محبت مانگو, پیار مانگو. اگے کیے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اللہ فرماندا جڑا نیکی کرے گا نا, کیڑی نیکی ماں قبل ہے یہ نا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قریبیاں دا پیار مانگ کے اگوں نال مان رب فرما رہا ہے جڑا نیکی کرے گا. یہ علی نیکی کیڑی نیکی؟ آل بیت نال محبت آئی گی. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ, میں اس نیکی کو اور بڑھا دوں. فِيهَا حُسْنًا, یہ جو اور نکھار پیدا کر دیا گا, اور حسن پیدا ہوئے گا. یعنی جڑا آل بیت نال محبت کرے گا, اے علی نیکی کرے گا, یہ دا حسن اور بڑھے گا, یہ نیکی علی خوبیاں اور بڑھ گی. اور تسی سوچو بھی یہ تعریف کی یہ خلاصہ یا مفہوم کی یہ سمجھ نہیں آ رہی, سمجھا دینا. مثلا میں پیار کرتا ہوں, طاہر صاحب پیار کرتے, فرشتہ صاحب, چشتی صاحب پیار کریں, آدھے بیٹھے تار نہ, پھر اللہ کیویں بدلدا ہے. پھر صرف محرم وچ نہیں, میلاد دا بھی جلسہ ہوئے کسی نہ کسی بہانے ذکر اہل بیت ضرور کر. فوتگی دا پروگرام اور ختم شریف دا اتنے بھی ذکر اہل بیت چھیڑ جائیں گے. کیوں؟ یہ میرے نبی دی دعا دا اثر. حضرت اسامہ بن زید فرماندے میں ایک مرتبہ مسجد جایا, آقا دی بارگاہ اندر ایک سوال لے کے میں دیکھیا سرکار مصلی پہ آئے, کملی دی بکر ماری ہے وچ ابری چیز دیکھی. سرکار بڑے محتاط انداز نال احتیاط نال آئے, اس چیز کو بڑے محتاط انداز نال لے آنا. میں نیڑے لگا بیٹھا, ایک کملی دے وچ کی ہے. آقا اچانک رخ آسمان وال کر کے آکھیا, اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے پاک پروردگار, مینوں انہاں دونوں نال پیار ہے, تو بھی پیار کر. جیڑا جیڑا پیار کرے گا او دے نال بھی پیار کر. اسامہ آخر میں نیڑے لگا, ویکھا تے صحیح کملی وچ کی ہے. جدوں آقا کملی چکی میں ویکھیا سچے حسن کھبے حسین. سچے حسن تے کھبے جنہاں دا پیار آقا منگیا,
دعا کی یا اللہ میں پیار تو ہی کر جڑا کرے او دے نال وی پیار کر مولوی عبدالمجید سودھوی اہل حدیث لکھیا کہ آقا کریم مدینے کی گلی چو جا رہے سامنے ایک بچہ دیکھیا آقا چک کے سینے لایا متھا چویا صحابہ پوچھیا آقا یہ بچہ کون ہے سرکار فرمایا اے میرے حسین نال پیار کرنے والے اے میرے حسین نال سودھوی صاحب سے تو تک لکھیا ایدی پوری ڈیٹیل علامہ کاشفی نے لکھی کہ آقا اس بچے نے چکیا متھا چویا صحابہ پوچھیا آقا اے بچہ کون ہے سرکار فرمایا کل میں دیکھیا اے میرے حسین نال پیا کھیڑدا سی حسین اگے اگے ٹردا سی جتھے پیر لگدا سی اے مٹی چاہ کے ہتھاں تے رکھدا سی اس حسین نال پیار کیتا والے دے اس بچے کی بھی شفاعت کرا گا اے دے ابے کی بھی سفارش کرا گا اللہ دیو حضرت انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی اولادہ کا ٹیسٹ کرنا ہوگا نا آج کل بھی جدید موئی چاہتے ہیں ڈی این اے وہ کسی اولادہ کا ٹیسٹ کرنا ہوگا نا حلالی ہے یا حرامی حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بچیاں کو علی کی محبت پہنچے علامہ شافعی صفوی شافعی نقل کارن نے فرمایا کہ پھر حضرت انس فرماتے ہیں دو بچیاں لے کے مولا علی کے رستے سے کھڑو جاتے ہیں جب علی آندے سن کہ پھر بچے ہم اشارہ کر کے پوچھتے سن اب تو حکمو آزا ایدے نال پیار ہے جڑا بچہ آتا سی ہے کہ وہ سینے نہ کہتا سی اتلے جی ٹھنڈ پا دیتی ہے شکر تو میرے ہی سمجھ آئی جی نا بچے نے چمیا حضور فرمایا علی بھی سفارش کر رہی ہے چمیا مٹی کے پتر کھن لاندہ سی جب بھی شفاعت جو بلکہ ماشاءاللہ سمجھدار لوگوں میں صرف اشارہ کر رہے ہیں مٹی پتر چمی حسین کے قدمہ والی کہ بخشی چھپے دی پتہ لگا 14 صدیاں پہلے ہی کہ حضور مسئلہ حل کر کے گئے کہ میری نسل نال پیار کرنا ہی ہوئے جدا ابا ہو ہاں یاد رکھیں جنہیں پیور آدھے آدھے ہوں نا وہ بھی یہ ذکر کرتے ہیں جنہوں کا پتہ ہی کوئی نہیں انہوں کا کی کام میں ذکر کرنا ساری زندگی گزر گئی حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نصف صدی دین حقہ کی خدمت کرنے گزر گئے اور ساری زندگی ٹھوک ہو جا کے انہاں کہ شاہ حسین بادشاہ بڑے بڑے چوٹی جو علماء قداور شخصیات ہوتی نہ سن وہ اٹھ اٹھ کے داد حضور ضیاء الامت جیسی ہستیاں سبحان اللہ ایسی ایسی ہستیاں اور حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب واقعہ کربلا بڑے آ جاتا سی اکھاں وچ ہن سو سکدے نہیں سن انجے اس طرح نہیں جلا بچی آنکھوں سکدے نہیں سن اور ذکر والے بیت خود کرنا تے کروانا اسپیشل شہادت سنی آج جناب پڑھو شاہ حسین بادشاہ حسین مولویوں میں پریشانی لائق ہو جاتی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری کا شعر ہے میں کہا میں نے اس گل کا غرض نہیں شعر کے صرف نظم 10 لینا نے 4 کنی 4 شاہ حسین بادشاہ حسین ایک دین است حسین دین بنا است حسین 2 سردار نداد دست در دست جزیر 3 حقہ کے بنا لا الہ است حسین کے 4 لگانے میں کہا مولوی میں نے صرف اتنا دس کے 4 لگانے چلتے ہیں تکلیف کیڑی لینے میں نے صرف اتنا آکے جی چوتھی لینے میں کہا میں نے پتا سی کیونکہ تنی تکلیف بھی چوتھے خلیفے نہ آئی لینڈ بھی چوتھی دکھ دے گی کیوں آکے جی حقہ کے بنا لا الہ است حسین میں کیا مطلب کیا کہ حسین اگر کلمے کی بنیاد ہے تو پھر رسول اللہ کیا ہے میں کہا کوئی حقیقی مجازی معنی بھی ہے نہیں صرف حقیقی معنی
آکے جی نہیں حقیقی بھی ہیں مجازی بھی ہیں، میں کہتے ہیں حقیقی معنی ہے ضروری نہیں نا، مجازی معنی ہے جو حسین ہے، مطلب یہ ہے کہ دین دیا بنیاداں کمزور ہو رہی ہیں سن، حسین نے مستحکم کیا۔ اگر یہ گل ہے کہ تو آکے کہ سلطان الہند کا شعر نہیں، پھر علامہ اقبال نے شعر کدھر جائے گا کہ علامہ اقبال کلندر لاہوری نے کیا بہر حق در خاک و خون غلطی دا آساس بس بنائے لا الہ گردی دا آساس، پھر اقبال نے شعر کدھر جائے گا۔ حقیقت کے معنی یہ بنتا ہے کہ دین دیا بنیاداں یزیدیت دی مرض نال کمزور ہو گئی ہیں۔ حسین صلی اللہ بنیاداں کو اپنا خون دے کے مستحکم کیا۔ نماز ہوگی جب حضور دیا دے بیعت طہارت کا ذکر ہے، ساری زندگی صاحب تعالیٰ پیر سید شبیر حسین شاہ آبادی لوگوں کو عشق کے مصطفیٰ کی شمع نال روشن کیا۔ اے فرشتہ صاحب انہوں نے کرامت کے ساتھ آنا شبیر شاہ صاحب زندہ کرامت ہے، اور ایسے لوگ انہیں پیدا کیتے کی تو انہوں کو پڑھایا ہے انہوں نے تقریرہ کی تھی، عشق مصطفیٰ بیان کیتا، عشق اہل بیت بیان کیتا، شان صحابہ بیان کیتی۔ ایسے لوگ متاثر ہو کے دنیا داری چھوڑ کے دین داری آئے کہ جڑا آج لونڈا اٹھ کے آکے کہ یہ سارے جھوٹ بولتے رہے، میں آدھا لعنت ہے تیرے تے جنہوں نے کیوں تیار کیتا انہوں دا کیتا چیک کر، تے جنہوں نے شبیر شاہ تیار کر گیا انہوں دا کیتا بھی چیک کر کے وہ لوگ سن جڑے حقیقی محبت کرنا دے لوگ سن جنہاں ساری زندگی اللہ کے اللہ کے رسول کو راضی کیا۔ یہ حقیقت یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے مزار پروار کے کروڑا رحمت اللہ نزول فرمائے، حضرت پیر سید یعقوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار کے اللہ تعالیٰ کروڑا رحمت اللہ نزول فرمائے۔ تو لگا کر سار سے کہ جنہ جی محبت میرے نبی نے مان لی۔ اور پھر ایک گل اور سن لو، ضلع گجرات ہے، ضلع گجرات کا ایک شہید ہویا میجر راجہ عزیز بڑی شہید شبیر شریف بڑے نال گواہ دے، یہ شہید ہوئے نے کس واسطے؟ ملک دے دفاع، ٹھیک ہو گیا، ملک دے دفاع شہید ہوئے تے لڑے کنا نال دشمناں نال، شہید ہوئے ملک واسطے تواڈے ساڈے واسطے۔ میں دسو سانوں چنگے لگدے نے بیڑے لگدے؟ چنگے لگدے تے بارڈر مار والے برے لگدے، انہاں نوں کیوں بیڑے لگدے نے؟ انہوں نے پوچھو نا، وہ آکھیں گے ان کے یہ ہمارے خلاف لڑے تھے، تو انہوں کیوں چنگے لگتے ہیں؟ تسی آکھو کہ ہمارے حق میں لڑے تھے۔ پتہ لگا جڑا جڑے خلاف لڑے نا انہوں چنگا نہیں لگتا، جڑا جڑے حق وچ لڑے انہوں چنگا لگتا ہے۔ حسین جنہاں دے حق وچ لڑیا نا حسین انہوں نے چنگا لگتا ہے، حسین جنہاں دے بڑکیاں دے خلاف لڑیا انہوں نے چنگا کتھوں لگتا؟ نسل ظاہر بڑیاں دا بہر تے لینا، لیکن اے مقدرہ والیاں دی گل، اے نصیبہ والیاں دی گل، اسانوں اے صراط مستقیم، اے پیار، اے محبت، اے طریقہ دسیا آقا دے صحابہ، انہاں پیار کر کے دسیا، کیونکہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آج اس 14ویں صدی کے بعد اس کے گزرے دور میں پڑھی فرشتہ صاحب پڑھی طاہر صاحب بیان کی تسا سن لئی، کسی عالم کسی مفتی کسے پیر بیان کی اسا سارے سن لئی، کوئی انکار نہیں کرتا کہ اللہ دا کلام ہے۔ میں کیا پھر انہاں کتنا عمل کیتا ہوئے گا جنہاں قرآن سنیا او دے کولوں سی، جس مصطفیٰ دے قرآن نازل ہوئے انہاں صحابہ کتنا عمل کیتا ہونا۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ فرمایا میرے یار دے قریبیاں نال پیار کرو۔ حضرت ابن عباس فرماندے، امام زرقانی نقل کردے، ابن عباس فرماندے اسا آقا نو پوچھیا من قرابتک، آقا اے تواڈے قریبی کون ہے؟ سرکار فرمایا علی و فاطمہ و ولداہما، میرے قریبی علی فاطمہ حسن تے حسین، اے میرے قریبی نہیں، انہاں نال پیار کریا کرو۔ اور پھر صحابہ کر کے دسیا، اٹھا کتاباں مدینہ طیبہ دے اندر حسین پاک کی سواری آ رہی، مسجد نبی دے اندر صحابہ دا مجمع، حسین پاک آ کے اپنے نانا جان دیاں حدیثاں سنا رہے۔ جدو حسین سواری تو اتر کے مسجد گئے، نالین دروازے وچ اتارے، میرے
حسین پاک نے نالین چکے سیف کی پگڑی اتاری نالین چھڑے جیڑی مٹی حسین دے جوڑیاں نال لگی سی پگ وچ سمیت لئی سینے لائی پچھڑ والیاں پوچھیا اے ابو ہریرہ کی پہ کر دے ہو فرمایا محمد دی غلامی دا حق پہ ادا کر تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میں آقا دی غلامی دا حق ادا کر رہے اور صحابہ پیار کر کے دسیا جناب مولا علی خود فرما دے میں ایک دن مسجد جو نکلیا ابو بکر صدیق میرے نال لے سامنے بیٹھیا میرے تو میں شہزادے کھیل رہے ابو بکر اگے ہوئے دونوں سینے لایا متھے چومے علی فرماندے میں پوچھیا اے ابو بکر تینوں میری اولاد نال بڑا پیار ہے جناب ابو بکر فرمایا اے علی رب کعبہ دی قسم ہے مینوں اتنا اپنی اولاد نال پیار نہیں جتنا محمد دے توتیاں نال پیار جتنا انہاں نال پیار کیونکہ آقا پیار کیتا علامہ کاشفی لکھ دے ایک دن سرکار تشریف فرما تو میں شہزادے آپس بچپن وچ کشتی کر رہے یہ بھی ایک کھیل ہے تو میں شہزادے کھیل رہے کشتی دی صورت میں میرے نبی فرما دے اے حسن ذرا حسین نو بازو تو پکڑ اے حسن ذرا حسین نو زمین پہ لمیا پا ذرا ایدی کمر تو پھاڑ اتو سیدہ زارا پاپ آئیاں آکے پوچھیا اے ابا جان حسن وڈا حسین نے کہا تسی وڈے نو آکے ہو چھوٹے نو پکڑ آقا فرمایا اے فاطمہ حسن نو میں پہ آیا کھڑا حسین نو جبریل پہ آیا کھڑا حسین نو جبریل پہ آیا دستے اور جلے نال فرشتے پیار کر جدے نال خود خدا پیار کرے جنتیاں ہورا پیار کر اسی کیوں نہ آکیے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے بلکہ حضرت طاہر صاحب میری گل بیان کر رہے سن جس بچے نے شہزادے دا ادا کیتا حضرت پیر محمد اسماعیل شاہ بخاری آستانہ دیا کرما والا شریف آپ فرما دے او بچے دا جھگڑا ایسی رنگ کالا سی جدو فیصلہ ہویا حلالی یا حرامی او بچہ جدو فیصلہ ہویا اے حلالی ہے لیکن رنگ تے کالا سی امام حسن مجتبہ اٹھے بچے دے نیڑے گئے اُدے چہرے تے گورا گورا ہاتھ رکھیا اُدا چہرہ ان چمکیا جویں چودھویں رات نہ چند چمکیا اسی کیوں نہ آکیے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے پوچھا تو آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اور پھر ایک کیڑا آستانہ جدی جتھے جتھے نسبت اللہ سلامت رکھے آستانہ لیا تاجدار حافظ آباد رونق پیر شبیر شاہ حافظ آبادی آستانہ لیا بھالیا شریف رونق پیر سید یعقوب شاہ آستانہ لیا علی پور شریف رونق امیر ملت آستانہ لیا بھیرا شریف رونق ضیاء الامت آستانہ لیا گولڑا شریف رونق پیر میرے علی شاہ آستانہ لیا سیاد شریف رونق پیر سیاد آستانہ لیا توسا شریف رونق پیر پٹھان کدرے خواجہ اجمیری کدرے بابا فرید جس آستانے دی میں کل پیا کرنا اتنے کون کون رونق ذرا سن فاطمہ فاطمہ اور علی حسن اور حسین مصطفیٰ
ایک شخص ہوتا دیتا آقا فرمایا ہے کوئی جڑا ایدہ سر کجے علی پاک رحمت اللہ کے سر تے رکھی آقا فرمایا کون جڑا کھانا کھلا سب خاموش فاقے چل رہے سرکار فرمایا اٹھ سلمان گلی میں صدا جا کے ندا کر کون انہوں کھانا کھلا ساڑھے نال جنت کا سودا کرے حضرت سلمان فارسی انہوں لے کے نکلے جدو آواز لائی سارا پاک کا بوا آیا دروازے پا کے پردے کھلو کے پوچھیا اے سلمان یہ بندہ کہونے عرض کی تھی اے سیدہ پاک آقا دا مہمان عربی مسافر تیرے ابا جانے دا سر بھی کجوایا کرتا بھی لے کے دیتا کھانے واسطے نکلے سارا پاک کو دیر واسطے پھر وقت کچھ نہیں سی اپنی ایک قیمتی چادر دیتی فرمایا میں چادر سامنے یہودی دے بوئے چلا جا یہ فروخت کر جڑے پیسے لگن انہوں کھانا کھلا باقی اسے نو دے چھا اور یہودی پوچھنا ایک کتاب ہوا انہیں آکھیا مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ کا دروازہ فوراً یہودی کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ سلمان نے پوچھا کلمہ کنے پڑھے اوٹھے نہیں پڑھیا آخر لگا میں اپنی آسمانی کتاب قرآن وچ پڑھیا ہے ایک یہودی نبی دے بوئے جائے گا آخری نبی کرتا لے کے دے گا پگ لے کے دے گا پھر جدو گلی وچ روٹی دی صدا لائی جائے گی اس محمد کی بیٹی اپنی چادر خیرات کرے گی اور جنہ کا ذکر پہلی کتاب اندر میں کیوں نہ تھا کرم کے آشیانے آپ کے آستانے فاطمہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسینیے ہے کرے گی جنت میں راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا زمانے بھر میں جو بن رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا جو تیرے شوہر سے بغل کے مریض ہے لا علاج زہرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مریض ہے لا علاج زہرا اور جڑا سیدہ پاک کے بوئے آئے دنیا کی دولت کی امام کی دولت مل جائے میرے تاجدار گولڑا حضرت شاہ نصیر الدین نصیر آپ فرماندے خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھگال دیتا اور گج بگ گیا کو فاطمہ اور علی حسن اور حسین مصطفیٰ کے گھرانے کیا بات ہے مصطفیٰ کے گھرانے کیا بات ہے انہاں دی شان پوچھنی ہے جناب عمر کو وظائف تقسیم کر لے شہزادیاں نو حصہ دیتا اپنے پتر کو دیتا لیکن شہزادیاں نو ڈبل اکابر صحابہ دے برابر اپنے بیٹے نو بچیاں والی لسٹ وچ رکھیا جناب ابن عمر عرض کی اے ابا جان مینوں تھوڑا کیوں انہاں نو زیادہ کیوں حکمت پوچھی شکایت نہیں کند نہیں حضرت جناب عمر نے فرمایا اے عبداللہ جے انہاں دی برابری کرنی آ انہاں دی ماں جے ماں لے کے انہاں دے ابے جیا ابا لے کے کیا تیرا نانا انہاں دے نانے جیسا جناب عمر دے شہزادے عبداللہ ابن عمر آپ کر لگے یہ دیکھ شک نہیں کتنے نامے کتنے نامے بھی ہیں نواسے بھی ہیں کتنے نامے تیری بڑھال
نہ سنیا انہاں دے بارے کی خوشخبری جدو مار کے قبر وچ جانا نکیرین آنا فرشتے آنا کی بنے گا تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے مصطفیٰ کے دیوانے کی یاد ہے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے دیوانے اللہ پاک ہوا خدا دی عزت دی قسم ہے ہوتے وہ بھی ایک طرح آگے نکڑے مانگے ہی نہیں عالمی مبلغ بڑی میٹھیاں گلاں کر کے لیکن اخیر آگتا ہے کہ پڑھ نہیں سکا اب جب پڑھا پچھلے گناہوں سے یا اللہ معافی دیں خود ہی ہونے کا حضور دی آل دی شان کی حضرت آقا یزید تلانا انہیں آقا یزیدہ تیری قبر تلانا اور تیری قبر دے وچ جڑیاں تیری ہڈیاں نہ ہڈیاں تلانا میں آقا کمال ہو گئی انسان کو بیدار تو ہو دینے دے کون پکارے گی ہمارے حسین یاد رکھیں ہر کون پکارے گی ہمارے یہاں سے حسین منی وانا من الحسین نبی نے 14 صدیاں پہلے آکھیا سی حسین میرے تو چھوٹے میں حسین سے جمدی میرے نبی دا لواب نصیب ہویا اور پھر کانی چلان میرے نبی علیہ السلام دی توڑے کانی چلان ہوئی توڑے بچے نے کانی چلان ہوئی تجھے سنی ہے موزن کی آتا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے حسین دے کانی پتہ کی ہے نبی نے سردار آپ ازام دے دیا کیسے اشہد انی رسول اللہ اشہد انی رسول اللہ میں گواہی دینا میں اللہ دا رسول اللہ میں اللہ دا رسول اللہ حسین ادوں گا دیتا سی نانا جی جویں دی بانگ میرے کان وچ ہوئی ہے انج دی اذان کسے دے کان وچ نہیں ہونی اور تہاڈا پتر انج دی نماز پڑھے گا میرے جی نماز بھی کسے نہیں میرے جیسی نماز بھی کسے نہیں کرے ایڈا لاڈا نال پلن والا حسین حضرت حریرہ فرماندے میں ویکھیا مدینے دی گلی جزود کھڑے تے پیر تے کھڑا رہا حسین وہ پیر کے تھلواں حصہ لگے نا پکے رب فرماتا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد جدی تھلوی تلی لگے عرش عرش مولا بن جائے وہ پیر تھلے حسین اتے کھلوتے سبحان اللہ حسین اس کے کھلوتے نال بات بتا دے تو اسی کی جنگ تھی انہاں کا بے ایمانہ جن بہن واسطے کدی زارا دی چھولی ملی ہو کدی محمد دے موٹے ملے ہو انہوں کسی کو اسی دی کی ضرورت حسین پاک کو مصطفیٰ کریم نے خود تیار کیا اور میرے نبی پاک علیہ السلام پیدائش کے وقت شہادت حسین بیان کی تھی اور حضور روئے بھی سن میرے آقا رو کے آکیا میرا پتر کربلا دی سرزمین پہ شہید ہے پھر حضور دعا کی تھی کی دعا اللہم آتی حسین صبر و اجر میرے مولا حسین صبر بھی دے یہ کیتے تے نو اجر بھی پھر علماء فرماندے اہل عشق دی گل کر رہے میں بغضیاں دی گل نہیں کر رہا کہ جس وقت حسین مدینہ چھوڑ دے نانا جان نے مزار کے حاضر ہو گئے علامہ کاشفی لکھتے کہ حسین پاک سلام پیش کر کے لگے لو نانا جان میں جانے وہ جڑا وقت سی وہ جڑیاں گلاں تساں سنائیاں سن بچپن میری شہادت کی خبر مشہور ہوئی سی وہ ویلا قریب آ گیا میں نے اجازت دی چند گھڑیاں تو بعد حسین پاک کی اکھ سو گئی مقدر جاگے آ گیا آمنہ کا لال سامنے آ گیا آخر لگے لیا حسین جس واسطے جبریل تنو آ کے تیرے جھولے جھلاندہ سی نا تیری ماں فاطمہ تنو قرآن دیاں لوریاں سناتی سی تے تیرا نانا تنو موڑیاں تے بٹھا کے مدینے دی گلیاں دی سیر کرتا آج وہ سارے قرض چکان دا وقت آ گیا یاد رکھی یزیدی ظلم کرن پیاسیاں تڑپان تیرے علی اکبر کی جوانی لٹ جائے قاسم کی جوانی لٹ جائے عباس کے بازو کٹ جائے علی اصغر کا نازک حالت وہ پھاڑ دیتا جائے حسین صبر کا دامن نہ چڑھے عرض کی تھی سر تک بھی اگر کاٹ کے پھینکیں گے ہمارا ہم آپ کے قدموں کی قسم اٹھ نہ کریں حسین پاک مدینہ شریف سے مکہ پھر مکہ شریف تو کربلا پھر تسی ویکھو پہلی تو لے کے 7ویں تک پھر پہلا بات پھر پانی باندھ میں یہ ڈیٹیل نہیں جانا شارٹ کرنا پانی بند کیتا انہوں نے نہیں پتا انہوں پانی کیوں بند کیتا
کہ اس واسطے یہ بچے تڑپن کے پیاس نہ حسین پانی کا سوال کرے گا، لیکن یہ نہیں سی پتا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، علماء اہل سنت۔ میرے امام عالی مقام صبر دا دامن نہیں چھڑیا، میرے آقا دو دعاواں کیتیاں، اللہم آقل حسین